جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، مشکل کشا نے خاک پہ اپنی نظر ڈالی، دیکھا کھجور کی ایک گٹھلی پڑی ہے۔ کھجور کو کھانے کے بعد کسی نے گٹھلی کو نیچے پھینک دیا۔ مولا نے کہا یہ گٹھلی اٹھانا، اٹھائے، اپنے ہاتھ میں لی، پھونک ماری، خاک کو اڑایا، ہتھیلی پہ رکھنے کے بعد کہا کہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ کھجور کی گٹھلی ہے۔ کہا تم اس میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ظاہر میں یہی دیکھ رہا ہوں، گٹھلی ہے۔ کہا اس کے باطن میں کیا دیکھتے ہو؟ کہا اس کے باطن میں ایک درخت چھپا ہے۔ مولا نے کہا تمہیں اتنا سمجھ آ گیا کہ اس کے باطن میں ایک درخت چھپا ہے۔ کہا اگر تم اسے خاک کے سپرد کرو اور جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کے اعتبار سے اسے وقت پہ پانی دو، اس کا خیال رکھو، تو تمہارے مطابق ایک تناور درخت اس گٹھلی میں چھپا ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ہے۔ تم بھی اس کا اعتراف کرتے ہو، ہر باشعور اس کا اعتراف کرے گا۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس درخت پہ کھجور کتنا ہوگی؟ کہا مولا ہزاروں میں ہوگی۔ کہا اگر وہ ہزاروں کھجوریں کھانے کے بعد ان ہزاروں گٹھلیوں کو خاک کے سپرد کر دیا جائے تو کتنے درخت ہوں گے؟ اس نے کہا ہزارہ ہوں گے۔ کہا ان ہزارہ درختوں پہ کتنی گٹھلیاں ہوں گی؟ کہا لاکھوں کی تعداد میں ہو جائیں گی۔ کہا وہ لاکھوں کی تعداد میں گٹھلیاں اگر اس خاک کے سپرد کر دی جائیں تو پھر کتنے اس پہ کھجور کے یہ پھل ہوں گے؟ کہا یہ کروڑوں میں چلے جائیں گے۔ کہا پھر ان کو بھی اگر اسی طرح آگے کاشت کر دیا جائے؟ کہا کہ یہ بات تو بہت آگے چلی جائے گی، اربوں میں چلی جائے گی، آگے بڑھے گی، خربوں میں چلی جائے گی۔ کہا اب سنو، اس ایک دانے میں اتنا طاقت ہے کہ اس کے باطن سے اتنا کھجور کے درخت ہو سکتے ہیں۔ کہا جب خدا کی اس ادنا مخلوق میں یہ طاقت ہے تو کلام رب العزت میں کتنا طاقت ہوگی۔ اس نے کہا مولا آپ نے بہترین طریقے سے ہدایت فرمائیے۔ عزیزان گرامی، مولا جو مشکل کشا ہیں، یہی تو مشکل کشائی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ در حقیقت یہ ہے مشکل کشائی۔ انہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ کھجور کا درخت جو نباتات سے ہے، جمادات سے اس کا اوپر درجہ ہے، لیکن پھر حیوانات سے نیچے ہے، انسانوں سے نیچے ہے، اور کلام رب العزت کا تو کوئی، ابھی میں نے عرض کیا قرآن بھی کہہ رہا ہے کوئی ثانی ہو نہیں سکتا۔ تمام جن و انس کے قابل ترین لوگ جدا جدا نہیں، سب مل کے بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی یہ شان ہے، اتنا بابرکت کتاب کو ہم نے یقین جانے اصولی طور پہ پیٹھ کی ہوئی ہے۔ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کا صحیح معنی میں مطالعہ کیا جائے، تلاوت کی جائے، پہلے مرحلے میں ترجمہ، دوسرے نمبر پہ تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے اور حاصل کیا جائے جو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہم اتنی بڑی نعمت کے ہوتے ہوئے جہالت کے اندھیروں میں ڈگمگا رہے ہیں۔ اس کتاب پہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ ہمارے رسول کے قلب پہ اتری ہے یہ کتاب، اور رسول اللہ ہمیں یہ پیغام دے گئے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اگر اس سے متمسک ہوگے پھر گمراہ نہیں ہوگے، جب گمراہ نہیں ہوگے کامیاب ہو جاؤ گے، جب کامیاب ہو جاؤ گے یہ دنیا بہت مختصر ہے، آگے کی زندگی عالم برزخ اور حساب کتاب کے بعد کا معاملات سب ہمارے لیے بہترین سے بہترین ہو جائیں گے۔ پاک پروردگار
اپنی کتاب، اہل بیت اور اپنی ذات سے پلک جھپکنے کے لیے ہمیں جدا نہ فرما۔ قرآن سے صحیح معنی میں ہمیں سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب پہ رحم و کرم فرما۔ اللہم صل علی